السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جانب آج کل چہمگوئیاں ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے حوالے سے، تو آپ ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے ایک گدی نشین سجادہ نشین ڈاکٹر فرید کوریجا کی گفتگو کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے، اور اس کو سنیں اور پوری بات سنیں، توجہ سے سنیں پوری بات۔ آپ اخیر تک ویڈیو سنیں گے تو اس پوری ویڈیو کا آپ کو مقصد سمجھ آئے گا اور پھر آپ کچھ فیصلہ کر پائیں گے۔ پاکستان کے ارباب اختیار سے، وزیر اعظم صاحب سے، پاکستان کے اداروں سے دیکھیں اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے، کوئی مانے نہ مانے میرا سیاست سے تعلق نہیں، لیکن ہم سیاسی طور پہ بھی استحکام کا شکار نہیں ہیں اس وقت، اور مختلف تضادات میں اس وقت قوم الجھی ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے۔ ہمیں قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بلوچستان میں صورتحال آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا میں صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور دیگر جو ہم جس چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان وطن عزیز، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان جو اشاقان مصطفیٰ کا ملک ہے اور ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری ہے، اور لوگوں کے اشاقان مصطفیٰ کے جو دل اور قلب جو ہے عشق مصطفیٰ سے منور ہو چکے ہیں میلاد شریف کی محفلوں کی وجہ سے، اس موقع پر جو ہے ایک ایسا متنازع شخص کو پاکستان مینار پاکستان میں خطاب کی دعوت دے دی گئی ہے، جس کے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کے جو خیالات ہیں انتہائی جو ہے کنٹروورشل ہے، اور ایک ایسے شخص کو اجازت دینا جو پاکستان میں آ کے ایک اور انتشار، مذہبی انتشار میں اضافہ کرے۔ دیکھیں ہم اتنا چیلنجز سے پہلے گزر رہے ہیں، کیا ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک نئے مذہبی انتشار کا جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ اشاقان مصطفیٰ کے ملک میں ایک ایسا شخص جس کے انتہائی متنازع نظریات ہیں، جو انتہائی کنٹروورشل ہے، کئی ممالک میں اس پہ پابندی ہے، اور مینار پاکستان پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سامنے آپ اسے اجازت دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے ادارے، ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے صاحب اختیار کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ ملک کو کس طرف لے جانے والی بات ہے؟ اور دوسری بات، یہ قوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کے اشاقان میں سے ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حضرت امام علی مقام کے حوالے سے نظریات چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ تو یزید کو بھی شہزادہ قرار دیتا ہے، ایک ایسے کنٹروورشل شخص کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے سامنے اپنے متنازع خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت دینا پاکستان کو ایک اور مذہبی انتشار کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے۔ آپ نے ڈاکٹر فرید کوریجا کی گفتگو کو سنا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پیر اور یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیوں خائف ہیں، یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ دیکھیں ان سے بھی بڑے جب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہنا چاہیے، میرے دیکھنے میں نہ کوئی وہ فرقہ واریت پھیلانے آ رہے ہیں، نہ کسی مذہب کی ترویج کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان ہر کسی کا ہے، جہاں پاکستان میں گویے، گانا گانے والے اور بڑے بڑے کیا سنگر، کیا دوسرے مذاہب کے لوگ آ سکتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان آنا کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کی بات پر کان مت دھرے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہے، اہلا و سہلا و